بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر آفیشیل اور میں ہوں ڈاکٹر محمد طیب. آج ہم ڈسکس کریں گے ایگزیما کے حوالے سے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر آفیشیل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں. بڑے تھینکس. کیا آپ کی جلد پر بار بار خارش ہوتی ہے, جلد سرخ ہو جاتی ہے, خشک ہو کر پھٹنے لگتی ہے یا کبھی پانی بھی نکلنے لگتا ہے؟ کیا ایگزیما آپ یا آپ کے گھر میں کسی کو یہ مسئلہ ہے تو یہ ممکن ہے کہ وہ ایگزیما, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک عام الرجی ہے, لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ مختلف ہے. آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایگزیما کیا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, اس کی علامات کیا ہیں, کیا یہ دوسروں کو لگتا ہے, اس کا علاج کیا ہے, گھر میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور آخر میں آپ کو ایسی غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو تقریباً ہر مریض کرتا ہے. لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں, کیونکہ آخر میں آپ کو چند ایسے آسان گھریلو طریقے بھی بتاؤں گا جن سے کافی حد تک آرام مل سکتا ہے. تو آئیے ایگزیما کیا ہے. سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ایگزیما آخر ہے کیا. ایگزیما جلد کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں جلد کے اوپر موجود حفاظتی تہہ کمزور ہو جاتی ہے. عام حالات میں بیماری جلد جراثیم سے بچاتی ہے, پانی کو جلد کے اندر محفوظ رکھتی ہے, الرجی پیدا کرنے والی چیزوں کو اندر داخل ہونے میں روکتی ہے. لیکن ایگزیما میں یہ حفاظتی دیوار کمزور ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے جلد خشک ہو جاتی ہے, خارش شروع ہو جاتی ہے, سوزش پیدا ہوتی ہے, جلد سرخ ہو جاتی ہے. اور ایگزیما کی کتنی اقسام ہیں؟ ایگزیما کی کئی اقسام ہیں. اٹوپک ڈرماٹائٹس یہ سب سے عام قسم ہے, زیادہ تر بچوں میں ہوتی ہے لیکن بڑوں کو بھی ہو سکتی ہے. کنٹیکٹ ڈرماٹائٹس جب جلد کسی ایسی چیز کو چھوتی ہے جس سے الرجی ہو جائے, مثلا صابن, پرفیوم, ہیئر ڈائی اور کیمیکل. سیبورک ایگزیما اس میں ہاتھوں اور پیروں پر چھوٹے چھوٹے پانی والے دانے بنتے ہیں. سیبورک ڈرماٹائٹس یہ زیادہ تر سر, کان, ناک اور داڑھی میں ہوتا ہے. نیومولر ایگزیما اس میں جلد پر سکے کی شکل کے نشان بن جاتے ہیں. ایگزیما کیوں ہوتا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. جینیٹک, اگر والدین کو ایگزیما ہو تو بچوں میں بھی ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. الرجی, بعض افراد کو ڈسٹ, پولن اور اینیمل ہیئر سے الرجی ہوتی ہے, اور ڈرائی سکن کی وجہ سے سردیوں میں جلد خشک ہونے سے بیماری بڑھ سکتی ہے. سٹریس, ذہنی دباؤ میں ایگزیما کو بڑھا سکتا ہے. ویدر, جس طرح کی گرمی ہے, سردی ہے, زیادہ نمی, یہ سب بیماری کو بڑھا سکتے ہیں. اگر ان کی علامات کے حوالے سے دیکھا جائے, ایگزیما کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں. مثلا شدید خارش, خشک جلد, سرخی, جلن, جلد پھٹ جانا, خون آنا, پانی نکلنا, موٹی جلد. کیا ایگزیما متعدی ہے؟ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیما چھوت کی بیماری ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. ایگزیما ہاتھ ملانے سے نہیں پھیلتا, ہاتھ ساتھ بیٹھنے سے نہیں پھیلتا, برتن استعمال کرنے سے نہیں پھیلتا. یہ صرف جلد کی سوزش کی بیماری ہے. اگر اس کی تشخیص کی جائے تو ڈاکٹر عام طور پر جلد دیکھ کر تشخیص کرتے ہیں. اگر ضرورت ہو تو الرجی ٹیسٹ, بلڈ ٹیسٹ اور سکن پیچ ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے. اگر اس کے علاج کے حوالے سے بات کی جائے تو اب یہ بات کرتے ہیں کہ علاج کیا ہے. موئسچرائزر یہ سب سے اہم علاج ہے. دن میں کئی مرتبہ لگائیں. اسٹیرائڈ کریموں کی وجہ سے صرف ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کر سکتے ہیں. اینٹی الرجی میڈیسن, خارش کم کرنے کے لیے اینٹی بایوٹک اگر انفیکشن ہو جائے. میڈیسن, بایولوجیکل میڈیسن شدید مریضوں کے لیے ہے, اور اینٹی بایوٹک اگر انفیکشن زیادہ ہو تو. اس کے علاوہ فوٹو تھراپی سے علاج کیا جاتا ہے. یو وی لائٹ بعض مریضوں میں ہم یوز کر سکتے ہیں. گھر میں احتیاطی تدابیر, اگر آپ ایگزیما کے مریض ہیں تو زیادہ گرم پانی استعمال نہ کریں, خوشبو والے صابن سے بچیں, نرم کپڑے پہنیں, جلد کو خشک ہونے دیں, ناخن چھوٹے رکھیں, زیادہ خارش نہ کریں. کیا کھانے میں ایگزیما ہوتا ہے؟ مریض میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن کچھ افراد میں انڈا, دودھ, مونگ پھلی اور سمندری غذائیں, مچھلی وغیرہ, چاول علامات بڑھا سکتی ہیں. ڈاکٹر کے مشورے سے ہی غذا ترک کریں. اگر ان عام غلط فہمیوں کی بات کی جائے تو خود سے اسٹیرائڈ کریمیں لگاتے رہتے ہیں, جلد خشک رہنے دیتے ہیں, بار بار خارش کرتے ہیں, ہر دیسی نسخہ آزما لیتے ہیں, یہ سب نقصان دہ ہو سکتی ہیں. اگر بچوں کی بات کی جائے ایگزیما کے حوالے سے تو گال, ہاتھ, کونی, گھٹنے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. بچے کی جلد زیادہ حساس ہوتی ہے, اس لیے علاج ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو نا وہ لیں. کیا ایگزیما مکمل ختم ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگوں میں عمر کے ساتھ علامات کم ہو جاتی ہیں. بعض افراد میں یہ زندگی بھر آتی جاتی رہتی ہیں. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ مناسب علاج, جلد کی دیکھ بھال اور احتیاط سے زیادہ تر لوگ اپنی علامات کو کافی حد تک قابو میں رکھ سکتے ہیں اور معمول کی زندگی گزار سکتے ہیں. آج ہم نے سکھایا ہے ایگزیما کیا ہے, اس کی وجوہات, علامات, علاج, احتیاط, غذائیں اور عام غلط فہمیاں.
ضروری مشورہ ڈاکٹر کے ساتھ ضرور مشورہ کریں اور خود علاج کرنے سے گریز کریں. آپ کے کسی عزیز کو ایگزیما ہے تو جلد کے ماہر ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ. ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے ڈاکٹر آفیشیل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں. بڑے تھینکس.